باتیں چل رہی ہے کہ نہ جاؤ نہ جاؤ، لیکن کوئی عرس ایسا نہیں ہے 100 سال کے اندر جس کے اندر پبلک کم ہوئی ہو، بلکہ پورے 100 سال کی تحریکیں ماند پڑ گئی ہے، لیکن عرس کی رونق اب بھی موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرس میں اللہ اکبر لوگ پوسٹر اور اعلانات کی وجہ سے نہیں جاتے، بلکہ عرس میں اس لیے جاتے ہیں کہ خدا ان اولیاء سے محبت کرتا ہے، تو ان کی محبت کو اللہ نے لوگوں کے دل میں انیل دی ہے، اس لیے لوگ وہاں جاتے ہیں اور جا کر کے اپنے خالی دامن کو گوہر براق سے بھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور عرس میں حاضری کی خصوصی برکتیں اگر لوگ محسوس کر لیں تو یاد رکھیں، ایک بات میں اس کے حوالے سے عرض کروں، اللہ اکبر، آپ کسی دن ولی کے مزار پر جائیں، آپ کو فیض ملے گا، آپ کو برکت ملے گی، صاحب مزار کی توجہ ہوگی، لیکن اگر سارے اولیاء کی برکت، حتیٰ کہ علی پاک کی برکت، حتیٰ کہ غوث پاک کی برکت، اگر آپ کو سب کی برکت ایک ہی مزار پہ لینا ہے تو وہ عرس کے دن نصیب ہوتی ہے۔ وہ کیسے نصیب ہوتی ہے؟ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ ایک مرتبہ ربیع الاخر کی 11ویں شب تھی اور میں مسجد نبوی میں موجود تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ اصحاب صفہ کے چبوترے پر علی مرتضیٰ بھی کھڑے ہیں اور پیچھے سارے ولی کھڑے ہیں، اور ان کا اندازہ دیکھ کر کے لگتا ہے کہ سب کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس وقت میں نے پوچھا، میرے مولا اتنے سارے ولیوں کی بارات لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو مولا علی نے کہا، ولی اللہ کیا تجھے پتا نہیں ہے آج عبد القادر کا عرس ہے؟ سارے ولیوں کی وہی پہ جا رہی ہے۔ پتا چلا کہ عرس کی اہمیت یہ ہے، عرس کی برکت یہ ہے۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، میں نے اللہ کے ولیوں کی شان کے حوالے سے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ جو ہمارے کم و بیش ہر عرس میں پڑھی جاتی ہے، اللہ نے ولیوں کی کیا شان بیان فرمائی۔ قرآن کہتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں، انہیں کسی چیز کا غم نہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کا حال یہ ہے، اولاد ہو تو لوگوں کو جو ہے وہ غم ہوتا ہے، اولاد ہو تو غم ہوتا ہے، اولاد ہو تو خوف ہوتا ہے، نہ ہو تو غم ہوتا ہے، مال نہ ہو تو جو ہے وہ مال ہو تو خوف ہوتا ہے، نہ ہو تو غم ہوتا ہے۔ یعنی ضابطہ یہ ہے، کوئی نعمت موجود نہ ہو تو انسان غمگین ہے، اور نعمت موجود ہو تو انسان کو خوف ہے۔ مثال کے طور پر جس کے پاس اولاد نہیں وہ غمگین ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، اور جس کے پاس ہے وہ خوفزدہ ہے تو صحیح، لیکن پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ تو انسان خوف اور غم کے درمیان جیتا ہے، نہیں ہے تو غم ہے تو خوف ہے۔ کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو غم ہے، میرے پاس دولت نہیں، کسی کے پاس ہے تو خوف ہے مگر کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے، پتہ نہیں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہ ہو تو غم ہے، ہو تو خوف ہے۔ لیکن زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے ایک مخلوق ایسی ہے جسے ولی اللہ کہتے ہیں، اللہ کا ولی کہتے ہیں، اس کو نہ غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے، نہ ہونے کا اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، ہونے کے بعد اس کو چھن جانے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا جس کا ہو جاتا ہے، خدا جس کو اپنا بنا لیتا ہے، نہ پھر اس کو کوئی خوف ہوتا ہے، اس لیے کہ جس کا خدا ہو جائے اور خدا جس کو اپنا بنا لے پھر اس کو غم کس بات کا ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے بادشاہ ولیوں کی چوکھٹ پہ نظر آتے ہیں، لیکن ولی کبھی بادشاہ کی چوکھٹ پہ نظر نہیں آتا۔ مالدار ولیوں کی چوکھٹ پہ نظر آتے ہیں،
پہ نظر نہیں آتے، کاسائے گدائی لے کر آپ نہیں دیکھتے، گوری غریب نواز کی چوکھٹ پر ہے، غریب نواز کبھی گوری کی چوکھٹ پر نہیں، خلجی محبوب الہی کی چوکھٹ پر ہے، محبوب الہی کبھی خلجی کی چوکھٹ پر نہیں، التمش جو ہے وہ بختیار کاکی کی چوکھٹ پر ہے، بختیار کاکی کبھی جو ہے اللہ اکبر التمش کی چوکھٹ پر نہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، حتیٰ کہ جب تک زمین کے اوپر رہے تب بھی بادشاہوں کو قدموں میں جھکاتے رہے، اور جب زمین کے اندر چلے گئے ہیں تو بھی بادشاہوں کو قدموں میں جھکا رہے ہیں، گویا کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، نہ غم ہے نہ خوف ہے۔ کیوں خوف نہیں ہے ان کو؟ ان کو خوف کیوں نہیں ہے؟ ہمیں خوف ہے، ان کو خوف کیوں نہیں؟ ہمیں غم ہے، ان کو کیوں غم نہیں ہے؟ پتا چلا پوری قوم دو بیماریوں میں جی رہی ہے، اور ان دو بیماریوں کا علاج دو چیزوں میں مشتمل ہے، چھپا ہوا ہے۔ کیسے؟ ہر بندہ خوف اور غم میں ہے۔ کوئی بندہ دنیا کا لے لے، بادشاہ ہو کے رعایا یا غمگین ہے یا خوف زدہ، ٹھیک، یا غمگین ہے یا خوف زدہ۔ اس کا علاج ولی کو دونوں نہیں، ولی کو دونوں نہیں۔ وقت ہوتا تو اس کی تشریح اور بھی ہوتی، لیکن جلدی سے عنوان پر آنے کے لیے ان دو غموں کا، غم اور خوف کا علاج دو بیماریوں کا، دو بلاؤں کا، جس پہ سب گرفتار ہیں۔ بڑی بڑی حکومتوں کے بادشاہ سے لے کر کے تھیلا ڈھکیلنے والے مزدور تک، آپ فہرست بنائیں، یا تو وہ غمگینوں میں ہوگا یا تو وہ خوف زدہ لوگوں میں ہوگا۔ سب لوگوں کو دیکھیں، ہر مالدار یہ چاہتا ہے، اتنا خوف زدہ ہے، اتنا خوف زدہ، اس کو نیند نہیں آ رہی، نیند خوف کی وجہ سے نہیں آ رہی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ بھئی خوف کی وجہ سے ان کی نیند اڑی ہوئی ہے، غم کی وجہ سے غریبوں کی نیند اڑی ہوئی ہے، کوئی غمگین ہے کوئی خوف زدہ ہے۔ اور ان دونوں کا علاج دو چیزوں میں ہے، کیونکہ قرآن نے ولی کی دو صفت بیان کی۔ میں جس کو ولی کہوں کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ ولی ہو، آپ جس کو ولی کہیں کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ ولی ہو۔ قرآن نے جس کو ولی کہا وہی ولی ہے، اور ولی کی دو صفت ہے، صرف دو صفت، ان کی دو شانیں ہیں اور دو صفت ہے۔ دو شانیں کیا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو غم ہے نہ ان کو خوف ہے۔ ٹھیک، اس کو آپ کربلا میں دیکھیں، کربلا میں دیکھیں، چار کافر اگر سامنے کھڑے ہو جائیں تو بڑے بڑے پہلوانوں کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہے۔ توجہ کریں، ہاں موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں، بلکہ چار نہیں، اگر ایئرپورٹ پر کوئی ٹیڑھا ترچھا دکھ جائے تو انسان سفر کینسل کر دیتا ہے نا، لیکن 22,000 کا لشکر سامنے ہے، 22,000 کا لشکر، امام اس کو دیکھ کر کے خوف زدہ نہیں ہے، امام دیکھ کر خوف زدہ نہیں ہے، اور خاندان لٹا کر حسین غمگین نہیں ہے۔ کیا پوچھتا ہے حسین، اب تو بتا کہ تو راضی ہے کہ یہ وہ منزل ہے جس کو لاہور کا کلندر کہتا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ غمگین آدمی تو بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، وہ 72 لاشیں اٹھا کر بھی اگر خطبہ دے رہے ہیں، اس
نہیں کر سکتے ہو. اگر ان دونوں چیزوں سے نکلنا ہے تو قرآن کہتا ہے دو چیزوں کو اختیار کر, ہم تجھے بھی ولی بنا لیں گے. اس لیے کہ دروازہ ولایت بھی بند نہیں ہوا ہے. ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے, آپ بھی بن سکتے ہو. مولوی صاحب میں شرابی ہوں تو بھی میں نے کہا میں بشر حافظ کو دیکھتا ہوں. شرابی بھی ولی بنتا ہے, میں نے کہا بشر نہ بنے. بشر اگر وہ بنانا چاہیں تو شرابی کو میں خانے سے نکال کر کعبے کا مجاور بنا دیتا ہے. ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. وہی بابے کرم پہ دستک تو دے کے دیکھے. وہی کہتا ہے حضرت میں چوری کرتا ہوں, کیا میں ولی بن سکتا ہوں؟ میں نے کہا چور چھوٹا ہوتا ہے, ڈاکو بڑا ہوتا ہے. تو اپنی چوری پہ نظر کیے ہوئے ہے, میں تو فضائل ابن عیاض کی ڈکیتی کو دیکھ رہا ہوں. وہی بابے کرم پہ دستک تو دے. وہی بابے کرم پر آئے تو صحیح. اللہ اکبر. تو پتا چلا کیا پتا چلا کہ دروازہ ولایت قیامت تک کھلا رہے گا. نبوت ختم ہوئی ہے لیکن فیضان نبوت ولایت کے دروازے سے اہل بیت کے گھرانے سے تقسیم ہو رہی ہے. اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء, اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء, یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. اور نبی کے گھر سے ولایت آج سے نہیں بٹ رہی ہے, بلکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں دور آدم سے لے کر آج تک جتنے ولی ہوئے ہیں وہ سب کے سب علی کے فیضان سے ولی ہوئے ہیں. آپ بھی بن سکتے ہو, ولایت آپ کو ہی مل سکتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی میری بات کا مذاق اڑائے, لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن جب کہہ رہا ہے تو آپ پابندی لگانے والے کون ہو سکتے؟ نہیں مولانا آج دور بدل گیا. ہم نے کہا دور بدلے گا, قرآن نہیں بدلے گا, قرآن الہی نہیں بدلے گا. وہی آئے تو صحیح, وہی جامع ہے, وہی جام ہے, وہی مینا ہے, وہی ساگر ہے, وہی میخانہ ہے, وہی ہاتھ ہے. بس پینے والوں کی کمی ہے. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے, راہ رہے منزل ہی نہیں. قرآن کہتا ہے ولیوں کی دو شان ہے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لیکن یہ جو دو شانیں ملتی ہے وہ دو صفتوں کی بنیاد پہ ملتی ہے, اور وہ دو صفت کیا ہے؟ الذین آمنوا. اگر تو مومن ہو جائے تو اللہ تیرا غم دور کر دے. اگر تو مومن ہو جائے تو تیرا غم دور کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن وہ ہے. توجہ کرنا, مومن ہونے کی بہت سی باتیں ہیں, لیکن ایک بات کر کے چونکہ عنوان پہ جلدی آ جائے. مومن وہ ہے جو اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے. ٹھیک, تو جو مومن ہو جائے اللہ اس کے غموں کا علاج کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر لیلا کی محبت مجنو کو ہر غم سے بیگانہ کر سکتی ہے, لیلا کی محبت اگر مجنو کو ہر غم سے بیگانہ کر سکتی ہے تو کجا لیلا کجا محبوب خدا. محبت غموں کو دور کر دیتی. میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اللہ اکبر. وہ جب یاد آتے ہیں سارے غم انسان بھول جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ تصور میں آئے تو غم بھول جاتا ہے, اگر وہ خود تشریف لے آئے تو پھر غموں کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی, غموں کی اوقات کیا ہوتی ہوگی. لوگ اگر غموں سے نجات چاہتے ہیں, آؤ مصطفیٰ جان رحمت سے دل لگاؤ. آؤ اگر عشق کرنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے کرو. آؤ پیار کرنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے کرو. آؤ دل دینا ہے مصطفیٰ جان رحمت کو دو. آؤ نشہ کرنا ہے عشق مصطفیٰ کا نشہ کرے. آؤ کسی پہ مرنا ہے تو ان پر مر کے دیکھیں. آؤ کسی سے تصور میں بات کرنا ہے تو ان سے بات کر کے دیکھیں. آؤ کسی کے لیے بلکنا ہے ان کے لیے بلک کے دیکھیں. آؤ کسی کے لیے آہیں بھرنا ہے ان کے لیے آہیں بھر کے دیکھیں. آؤ کسی کا دیوانہ بننا ہے ان کا دیوانہ بن کے دیکھیں. آؤ کسی کا عشق کا سودا سر میں سمایا ہے تو ان کا دیوانہ بن کر کے دیکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کسی کا دیوانہ بنا تو بدنام ہو گیا, کوئی کسی کا
دیوانہ بنا تو خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گیا. لوگ یہی تو کہہ رہے ہیں خودکشی کیوں ہو رہی ہے؟ تو کہا اس کو چھپایا برداشت نہ کر سکا اس لیے ریل کی پٹری کے پیچھے نیچے جا کر کے کٹ گیا. اس کو چھپایا برداشت نہ کر سکا اس لیے کنویں میں چھلانگ لگا کے مر گیا. اس کو چھپایا برداشت نہ کر سکا اس لیے جو ہے اللہ اوپر زہر کی پڑیا کھانے میں مجبور ہو گیا. اللہ اللہ پھر کہا اور اگر بتایا اتنا رسوا ہوا کہ گلی کے اندر سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہا. عشق نے کسی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجایا. عشق نے کسی کو خودکشی کروایا. عشق نے کسی کو پاگل اور مجنون بنایا. عشق نے کسی کو دیوار میں چھڑوایا. عشق نے کسی کی عزت کو خاک میں ملایا. عشق نے کسی کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیا. عشق نے کسی کے تخت و تاج کو چھین لیا. عشق نے کسی کے نسب اور حسب کا بھی جو ہے وہ عطا پتا ختم کر دیا. عشق نے کسی کی قبروں کا نشان بھی مٹا دیا. میں نے کہا پاگل ہو گئے ایسوں سے عشق کرتے جو یہ دن دکھاتا ہے. ذرا اس سے عشق کرے, ذرا اس سے عشق کرے, ذرا اس سے آنکھ لڑائے, ذرا اس سے آنکھ ملائے, ذرا اس سے باتیں کرے, ذرا اس کا تصور کرے, ذرا اس کا تخیل کرے. جس کے عشق کو چھپا لو تو چھپانے والا اویس بن جاتا ہے. بتا دو تو بتانے والا بلال اور ابو بکر کی منزل پر فائز ہو. ہر عاشق کو منزل تک جانا پڑتا ہے. اگر بیٹھ گیا تو ناکام ہے. عشق مصطفیٰ اس منزل کا نام ہے. عاشق جہاں بیٹھ جائے وہی منزل بن جایا کرتی ہے. اور ایسا ویرانہ جو ہے یہاں جنگل میں منگل ہو جایا کرتا ہے. دیوار میں چھلواتا ہے. میں نے کہا اس عشق کی دعوت دیتے ہیں اگر قبر میں رکھ دیا جائے تو قبروں کا نشان بھی نہیں ملتا. لوگ کہتے ہیں عشق ذلیل کرواتا ہے. میں نے کہا ہم اس کی عشق کی دعوت دیتے ہیں جس سے عشق کرو تو زمین کے اوپر لوگ ادب کرتے ہیں اور قبر میں جاؤ تو فرشتے تعظیم کرتے نظر آتے ہیں. امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں عشق جلا کے راکھ بنا دیتا ہے. میں نے کہا وہ عشق کرتا کیوں جو جلا کے راکھ بنا دے. وہ عشق کرے جو جان کی ایکسیر ہے. قبر میں بھی کفن میلا نہیں ہوتا. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی ایکسیر ہے الفت رسول اللہ. وہ عشق کرے غموں سے نجات ملے گی. لیکن عشق میں اس عشق کی بات نہیں کرتا جو آج کل میری سنی قوم کر رہی ہے. اس لیے کہ بڑی معذرت کے ساتھ خانقاہ میں بیٹھا ہوں. خانقاہ میں نہیں بھی ہوں تو منبر رسول کا اللہ کی بارگاہ میں جواب تو دینا ہوگا. اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں سنی جنتی تو آپ ابھی خوش ہو کر کے پتہ نہیں کتنی دعائیں دے پڑیں گے. لیکن یہ ایسی باتیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کرنے نہیں ہے کیونکہ خطابت میرا پیشہ نہیں ہے, میری عبادت ہے. تجارت عوام سے کی جاتی, عبادت خدا کی جاتی. تجارت کرو تو نظر عوام پر ہوتی ہے, عبادت کرو تو نگاہ یار پر ہوتی ہے. تو میری نگاہ اس وقت یار پر ہے. میں وہ عشق کی دعوت دینے کبھی نہیں آیا جس کے اندر داڑیاں بھی چہرے پہ نہ ہو. وجہ کیونکہ عاشق محبوب کے نقش قدم پہ ہوتا ہے. آپ پھر میرے جانے کے بعد چاہے مجھے جتنا کوس لے لیکن حقیقت یہی ہے. عاشق, اچھا یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں اس کا مفہوم مخالف مراد مت لینا, تو جو داڑھی نہیں رکھتے وہ مستاق ہے یا غدار ہے, یہ بھی کوئی بات نہیں. لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کی کسی بات کو کراس نہیں کرتا. بس مجھے اتنا سمجھتا ہے, ہاں بس اتنی بات ہے.
اگر کوئی عاشق ہو کہ فجر میں سوتا پڑا ہے، میں نہیں کہوں گا کچھ، رسول اللہ نے پوچھا حضور آپ کیا کہتے ہیں؟ قرۃ القلوب میں شیخ ابو طالب مکی کے تصوف کی اولین کتابوں میں یہ نصاب ہے، تصوف کا نصاب۔ آج کل ہمارے یہاں تصوف رنگ کا نام ہے، کلر کی ٹوپیاں صوفیہ، جبے کے کلر صوفیہ۔ تصوف جبے اور ٹوپی کے کلر کا نام نہیں ہے، تصوف اللہ کے رنگ کا نام ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں۔ یہ کالے پیلے انگریزوں کے رنگ کی بات نہیں، یہ اس حقیقی رنگ کی بات ہے جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، اور وہی تصوف ہے، اور وہ رنگ ایسا رنگ ہے کہ جو بندہ اس رنگ میں رنگ جاتا ہے تو پھر کسی کا رنگ اس پر اثر نہیں کرتا، اور وہ رنگ ہے عشق مصطفیٰ کا رنگ، وہ رنگ ہے شریعت مصطفیٰ کا رنگ، وہ رنگ ہے وفاداری مصطفیٰ کا رنگ، وہ رنگ ہے قرآن مقدس کی آیتوں کا رنگ، وہ رنگ ہے حدیث مصطفیٰ پہ عمل کا رنگ۔ اللہ اکبر، یہ عشق کی بات نہیں کرتا جو نعتوں میں تو جھوم سکتے ہو اور انگوٹھوں کو 50 بار چوم سکتے ہو، لیکن فجر میں اٹھنا ان کے لیے دشوار ہوتا ہے، وہ عشق کی بات نہیں کرتے۔ ہمارے مسلک میں انگوٹھا چومنا مستحب ہے، مستحب ہے، اور وہ عاشقوں کی علامت ہے، علامت عشق ہے۔ علامت میں اور حقیقت میں فرق ہے، برا مت ماننا، میں اسی لیے تھوڑا سا بدنام سا ہوا جاتا ہوں، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ علامت اور حقیقت میں فرق ہے۔ امریلی پہنچے، وہاں لکھا ہوا تھا ساورکنڈہ 40 کلومیٹر، ٹھیک، ساورکنڈہ پہ نظر پڑی، 40 کلومیٹر پہ نظر نہیں پڑی، کیونکہ بات ہو رہی تھی حافظ اکرم صاحب سے، تو کسی دیوانے نے کہا ساورکنڈہ آ گیا، نہیں باپو ابھی باقی کا دیکھ پارٹی ہے، ساورکنڈہ آ گیا، کہا یہ ساورکنڈہ نہیں ہے، کیا میری کا میں نہیں مانوں، پارٹی لگی ہے نا، پتھر لگا ہے نا، پھر کیوں نہیں؟ میں تو اسی کو ساورکنڈہ مانوں، دادا باپو کا شہزادہ ہے، گناہ علی باپو کا شہزادہ ہے، وسطیٰ کے شہزادوں کا شہزادہ، یہی ہے ساورکنڈہ۔ ارے نہیں میرے عزیز، یہ پارٹی ہے، یہ تختی ہے، یہ لکھا ہے نا، لکھے کو مانو کہ تیرے بکے کو مانو؟ تو کوئی عقلمند دانشمند آ کے کان پکڑتا ہے، ساورکنڈہ 40 کلومیٹر، یہ علامت ہے، حقیقت نہیں، جانے کی علامت ہے، حقیقت نہیں ہے، حقیقت ابھی 40 کلومیٹر دور ہے۔ اگر پوری زندگی بھی اس پارٹی کو دیکھ کر امریلی میں گھومتا رہے، تجھے کبھی اپنا پیر نہیں ملے گا جسے دادا باپو ملے گا، نہیں ملے گا۔ تو پارٹی دیکھ کے کہا یہ تو ساورکنڈہ ہے، تو کہا تو ساورکنڈہ پہنچے ہی نہیں تو تجھے یاد میں ملنا کب ہے؟ پھر کب ملے گا جب تو یہ علامت کی بجائے تو حقیقت میں سفر کرے۔ میرے عزیز، نام رسول علامت عشق ہے، حقیقت عشق نہیں ہے۔ انگوٹھا چومنا علامت عشق ہے، حقیقت عشق نہیں ہے۔ میلاد النبی پہ جھنڈا لگانا علامت عشق ہے، حقیقت عشق نہیں ہے۔ حقیقت اس کے آگے ہے، علامت کے بعد حقیقت آتی ہے۔ جو علامت تک پہنچا اگر وہ وہیں رک جائے تو ناکام ہے، اور اس کو آگے بڑھ کر حقیقت کی طرف جانا چاہیے۔ اگر یہی حقیقت ہوتی عشق کی تو حمزہ کا کلیجہ کیوں چبایا جاتا؟ اگر یہی حقیقت ہوتی عشق کی تو حسین بھی کوئی جھنڈا لگا لیتے سر اپنے گھر پر، کربلا تک کیوں جاتے؟ لیکن حسین جانتے تھے علامت علامت ہے، حقیقت حقیقت ہے۔ حقیقت سے جی چرانے والوں، علامت آسانی سے ملتی ہے، حقیقت سر کٹانے کے بعد ملا۔ علامت آسانی سے ملتی ہے، حقیقت سفر کے بعد ملتی ہے، مشقتوں کے بعد ملتی ہے۔ تو ہم علامتوں میں گم ہو گئے۔ میں علامت کا منکر بھی نہیں ہوں، لیکن حقیقت اس کے بعد ہے، حقیقت اس کے بعد ہے، تو ہم علامتوں میں گم ہوئے۔ اللہ کے رسول فرما رہے قرۃ القلوب کی
حدیث ہے، شیخ ابو طالب مکی لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ساور کلہ والوں اور گرد نواز سے آنے والوں دھیان سے سن لو، عشق کسے کہتے اور عاشق کی تعریف حضور خود کریں، ہم کیا کریں، ہماری کیا اوقات، ہم تو خود مانگ رہے ہیں، 39 سال کی عمر ہو گئی مانگتے مانگتے کہ اللہ عاشق رسول بنا دے، کبھی اپنے آپ کو ہم نے عاشق سمجھا نہیں، ہاں لیکن کوئی پوچھتا ہے عاشق ہے تو ڈر لگتا ہے، اگر ہاں کہوں تو جھوٹ نہ ہو جائے اور نہ کہوں تو کفر نہ ہو جائے، اگر ہاں کہوں تو ڈر ہے کہ جھوٹ نہ ہو جائے اور نہ کہوں تو کیونکہ جو عاشق نہیں ہوتا بھی ہے نا، تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں عاشق رسول نہیں ہوں تو پھر اس کے سر پر تو کوئی تلوار اور ہی لٹک رہی ہے نا، تو عشق کے بغیر تو ایمان ہی نہیں، لیکن اپنی حالت خود جانتا ہوں نا، کیونکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں جنہوں نے علامتوں میں اپنے آپ کو ڈبا دیا اور شومی قسمت برا ہو، اہل منبر کی چاپلوسی کا کہ انہوں نے تمہارے پاپ اور جرائم کے بعد بھی تمہیں تھپیاں دے کر کے کہا کہ تم جنتی ہو، عاشق رسول تو یقینی جنتی، اس میں شک کیا ہے، جنت اس کی متلاشی ہے، لیکن کوئی عاشق بنے تو نا، عشق کچریا کا نام ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، وہ صاحب قوت القلوب لکھتے ہیں کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے، اس حدیث کے آئینے میں خود سب اپنے آپ کو دیکھ لیں، مجھے نہیں پتا کون کیا ہے، میں کوئی فیصلہ کرنے نہیں ہے نا، کوئی میں مفتی ہوں، میں تو صوفیہ کے در کا غلام اور بھکاری ہوں جو ان کا پیغام لے کر کے آیا ہوں اس خانقاہ میں، بلکہ غلام علی سرکار کو سبق سنانے آیا ہوں، میں کیا میری کیا اوقات ہے، اگر میں مقرر اور خطیب بھی ہوتا تو میری اوقات نہ تھی کھڑے ہونے کی، لیکن میں تو ہوں بھی کچھ نہیں، یہاں تو صرف سبق سنا کر کے سند لینے کے لیے آیا ہوں کہ کچھ خیرات مل جائے علی کے بیٹے سے، غوث پاک کے شہزادے سے، اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات وہ سوتا رہے، جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے، دھیان سے سنو، جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا، وہ کذاب ہے، کذاب، جس کے عشق کے دعوے دار تھے وہ محبوب خود کہہ رہا ہے کہ تو جھوٹا ہے، اگر پوری رات سو رہا ہے تو جھوٹا ہے، یا رسول اللہ سچا عاشق کون ہے؟ تو بتایا جا رہا ہے عاشق کو نیند کب آتی ہے؟ جس کو مال کی محبت ہو اس کو مال سونے نہیں دیتا، جس کو یار کی محبت ہو اس کو یار کب سونے دے گا، ہم کیسے عاشق ہیں؟ آقا فرما رہے ہیں کہ پوری رات جو سوئے وہ جھوٹا ہے عشق کے دعوے میں، جو فجر میں بھی نہ اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے، مسجدوں کو ویران کر دے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے، عاشق تو آگ میں چھلانگ لگاتا ہے یار کی خوشی کے لیے، یہ ایسے عاشق ہے کہ اتنی سی داڑھی جس کا وزن چھٹاک بھر بھی نہیں ہو سکتا، یہ اتنا سا وزن نہ اٹھا سکے عشق کے اندر، وہاں تو خیبر اکھاڑ لیا گیا، اس کا وزن اٹھا لیا گیا، عشق والے نے 40 من کا دروازہ اٹھا لیا، اللہ اکبر، باس کہتے 70 من کا، اور باس تو کہتے اٹھا کے ڈھال بنایا ڈھال، میں کہتا ہوں یہ پہلوان سپاہی کا کام نہیں ہے، یہ صرف کشتہ عشق رسول کی کرامت ہے، اتنا کمزور ہو کہ داڑھی کا وزن اٹھا نہ سکے، اس کو عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ عاشق تو وہ ہوتا ہے جو یار کے سوا کسی کو دیکھنا بھی غیرت عشق کے خلاف سمجھتا ہے۔ سنتے جائیں، یہ جو
عشق کی بات پر ولایت ملتی ہے نا، یہ وہ ولایت، وہ عشق نہیں ہے جس کو ہم لے کے بیٹھے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ جس دن موت سے آنکھیں بند ہوگی تب پتا چلے گا کہ عاشق تھا کہ مکار تھا، اس کے بارے میں اس دن پر۔ ابھی تو آنکھیں بند ہے نا، آنکھیں کھول کے آنکھیں بند ہے، جس دن آنکھیں بند ہوگی اس دن آنکھیں کھلے گی، پتا چلے گا داڑیاں مڈا کر نبی کو نہیں خود کو دھوکہ دے رہا تھا، نمازوں کو ترک کر کے عاشق رسول کہلا کر کے نبی کو نہیں خود کو دھوکہ دے رہا تھا، سود کے دھندے اور حرام کاروبار کر کے میں کسی اور کو نہیں خود کو دھوکہ دے رہا تھا۔ ہاں ہاں اللہ اکبر، موبائل کے اسکرین پر ہیرو ہیروئن کی فوٹو رکھ کر کے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کر کے گندی پکچریں موبائل کے اندر جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط اور مشکل سے مشکل پاسورڈ کے اندر چھپا چھپا کے رکھتا تھا۔ میں نے کہا اس سے بڑھ کر بھی کوئی بے وفائی ہوگی، اس سے بڑھ کر بھی کوئی بے وفائی ہوگی، اس لیے کہ جس کی نگاہ سے وہ تیرا محبوب، جس کی نگاہ سے خدا کی ذات پر چھپی، اس کی نگاہ سے تیرے موبائل کے مضامین اور اس کے مناظر کیا چھپ سکتے ہیں؟ ارے عاشق تو وہ ہوتا ہے، تو دیکھ رہا ہے گندی فلم، تو دیکھ رہا ہے معاذ اللہ حرام، تو ڈوبا ہوا ہے حرام میں، تو ڈوبا ہوا ہے نافرمانی میں، آ ذرا دیکھ صدیق اکبر کو، اس پشت عشق کے رسول کو سب سے آخری میں رسول اللہ سے ہٹا کرتے تھے، سب سے آخر میں توجہ کرنا کس عشق کی بات میں کر رہا ہوں، سب سے آخر میں رسول اللہ سے ہٹا کرتے تھے، سب صحابہ گھر کو چلے جاتے، آخری میں یہ جاتے اور جا کر کے گھر جاتے، کس کے گھر میں بیوی نہیں، کس کے گھر میں بچے نہیں، کس کے گھر میں راحت نہیں۔ انسان کو سکون ملتا ہے تو صرف دو گھروں میں، یا تو اللہ کے گھر میں یا تو خود کے گھر میں، باقی کہیں سکون نہیں ملتا۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں بابا کبھی آرام کے لیے میرے گھر آئے، میں ہنس کے کہتا ہوں آرام گھر سے زیادہ تمہارے گھر میں مل کیسے سکتا ہے؟ مجھے آرام کی حاجت ہوگی تو میں اپنے گھر میں کروں گا، اس لیے کہ اپنے گھر سے زیادہ آرام کہیں نہیں مل سکتا، اس لیے کہ جو وہاں مل سکتا ہے وہ کہیں نہیں مل سکتا، اس لیے کہ وہاں ماں کی مسکراہٹیں ہیں، وہ لائے کہاں سے؟ وہاں بیوی کا تبسم ہے، وہ لائے کہاں سے؟ وہاں بچوں کا پیار ہے، وہ لائے کہاں سے؟ وہاں بے تکلفیوں کا ماحول ہے، وہ لائے کہاں سے؟ وہاں دیوار شکن سے کہے ہیں، لائے کہاں سے؟ بہت دنوں کے بعد دوڑ کر جانے کے شکوے ہیں، اس کی الگ لذتیں، وہ لائے کہاں سے؟ یہ ایک اپنی الگ لذتیں ہیں جو انسان کو یا تو خود کے گھر میں ملتی ہے یا تو خدا کے گھر میں ملتی ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ملتی۔ کسی کا روٹھنا، کسی کا منانا، کسی کا رونا، کسی کا آنسو پوچھنا، کسی کا اٹھ کے کھڑے ہونا، کسی کا ہاتھ پکڑ کے بٹھانا، یہ یا تو خدا کے گھر میں یا تو خود کے گھر میں، تیسرا کوئی گھر نہیں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، عاشق رسول کہلانے والوں، مجھے بتاؤ تو صحیح نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس طریقے سے ہم اللہ اللہ بے وفائی کر رہے ہیں؟ عاشق کو گھر سے زیادہ، جو ہے وہ انسان کو گھر سے زیادہ سکون کہیں نہیں ملتا۔ صدیق اکبر آخری میں گھر پہنچے اور گھر پہنچ کر بیوی دیکھی، بچے دیکھے، کھانا دیکھا، پینا دیکھا، گھر کی دیوار نکل گئے گا، نکل کیوں؟ گھر میں دل نہیں، یہ عشق ہے، اپنے گھر میں دل نہیں لگتا، یہ عشق ہے۔ نکل آئے باہر حضور کی چوکھٹ پہ، تو حضور کا دروازہ تو پردہ گر چکا ہے، حضور گھر کے اندر ہے، بلا نہیں سکتے، بے ادبی ہے، جا نہیں سکتے، اس لیے کہ ماحول خلوتوں کا ہے، تو صدیق اکبر وہی بیٹھ جاتے، وہی بیٹھ گئے، اپنے گھر میں قرار نہیں ہے، وہی بیٹھ، بیوی کا منہ دیکھ کر قرار نہیں، بچوں کا منہ دیکھ کے قرار نہیں، کیوں؟ یار سے پیار اتنا ہے، بیٹھ کے نہیں، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگی تو یار کی چوکھٹ پہ سر رکھ دیا اور وہیں پڑ گئے۔ لوگ مسلموں پر سر جھکا رہے، یہ تیرے یار پہ جبھی سائی۔ عشق کی یہ منزلیں آتی ہے، عشق کی یہ منزلیں، جو صدیق کو میرا سر گردن رکھ دی، صبح ہوئی، دروازے سے پردہ اٹھا، حضور نے دیکھا یار غار پڑا ہوا ہے چوکھٹ پہ، ابو بکر کیا ضرورت تمہیں یہاں لائی ہے؟ عرض کی آقا کوئی اور ضرورت نہیں، آپ کے بغیر گھر میں بھی دل نہیں لگتا، آپ کے بغیر کسی کو دیکھ کے چین نہیں آتا، قرار نہیں آتا، اس لیے گھر چھوڑ کے یہاں آ جاتا ہوں کہ جب صبح ہوگی ابو بکر سب سے پہلے کسی کو دیکھے گا تو اپنے یار کو دیکھے گا، اور ابو بکر کا یار سب سے پہلے اگر کسی پہ نظر ڈالے گا تو اپنے ابو بکر پہ نظر ڈالے گا۔ فرمایا ذرا توجہ تو کرے، صدیق کو بیوی دیکھ کر سکون نہیں ملتا،
وہ عاشق سچا عاشق جس کے عشق کی تصدیق اور تائید قرآن و حدیث نے کی ہے. ہم کیسے عاشق؟ ہم گندی فلموں میں ڈوبے ہوئے. ہم کیسے عاشق؟ تالیاں منڈانے میں ڈوبے